زوار کی ماں تو پہلے سے ہی چاہتی ہیں کہ جو زوار کی بیوی ہے جس کا نام نایاب ہے وہ گھر سے چلی جائے، اس لیے وہ بہت بڑے بہانے اور ڈھونگ کرتی ہے اپنی جو اس کی کزن تھی یا سہیلی تھی ان کے سامنے کہ میرے گھر میں جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ نوکر چاکر کو بھی میں اچھا کھانا دیتی ہوں، تو اس کو میں کیوں کھانا کم دوں گی؟ یہ تمام تر حقیقت کیسے بیان ہوگی؟ یہ زوار کے سامنے جب اس کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ زوار تمہاری جو بیوی ہے وہ تم سے بہت کچھ چھپا رہی ہے، اس نے بہت غلط کام کیے ہیں، اس کو زیادہ تر ورغلاتی رہتی ہے کہ بیٹا تم اس طرح کی اس کی بات نازک باتوں میں نہیں آنا، وہ آستین کا سانپ ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آ کر تم اس طرح سے کرو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ زوار سلجھا ہوا لڑکا ہے لیکن وہ بہت زیادہ ایموشنل میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو ماں ہے وہ بہت زیادہ ایموشن کے ساتھ بات کرتی ہے، اس طرح سے وہ جو ہے اپنی بیوی پر بہت زیادہ شک کرنے لگتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ ماں میں اس بارے میں سوچتا ہوں۔ تو دوسری طرف جو اس کی بیوی نایاب ہے وہ سوئی پڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا گھر والا جو اس کا خاوند ہے وہ نہیں ہے تو وہ سوچنے لگتی ہے کہ اس طرح کے رات کے اندھیرے میں وہ کہاں جاتا ہے اور وہ کیوں چلا گیا ہے، کیا اس کو مجھ پر شک ہے یا وہ مجھ سے بدگمان ہو گیا ہے؟ پہلے بھی اس نے مجھ سے اس طرح کا جو روڈ رویہ ہے اس نے مجھ سے اختیار کیا ہے۔ اس تمام کے بارے میں وہ اس لڑکے کی دادو ماں کو بتاتی ہے، اور اس ڈرامے میں اس کی دادو ماں کا بہت ہی اہم کردار ہے اور پازیٹیو کردار ہے۔ اس کی دادو ماں جو ہے وہ نایاب کو بہت زیادہ تسلیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس بارے میں فکر مند نہ ہو، وہ آ جائے گا اور اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر سے زوار کی ماں وکیل کو بلا لیتی ہے اور اپنی نوکرانیوں کو کہتی ہے کہ تم اس طرح کی باتوں سے کبھی بھی کان نہ دھرنا، یہ ہمارے گھر کا کام ہے، تم اپنے کام پہ کام رکھو۔ اور اس طرح سے وہ وکیل سے بات کرتی ہے کہ ہم نے ایک لڑکی کو طلاق دلوانی ہے، تو وہ جو وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے زوار کا ہونا لازم ہے۔ اور اس طرح سے زوار کی بیوی اس کی دادی سے باتیں کرتی رہتی ہے اور اس کی دادی جو ہے وہ زوار کی بیوی نایاب کو بہت زیادہ تسلیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں زوار نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے کام کی وجہ سے کہیں پہ گیا ہوگا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے بدگمان ہے تو تم اس کو راضی کر لو، اس کو جو غلط فہمی ہے اس کی غلط فہمی دور کر لو۔ تو اس کے بعد وہ اپنے جو پوتا ہے اس کو کال کر دیتی ہے اور زوار سے کہتی ہے کہ تم آ کے اس کو لے جاؤ۔ زوار ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نایاب کو میں لے جاؤں گا۔ اب زوار کی دادو ماں اس کے والد اور اس کی مما کے پاس آ جاتی ہے اور اس کو سمجھاتی رہتی ہے کہ تم اس طرح کی غلط فہمی میں نہ رہو اور زمینوں پر قبضے کی باتیں ہی نہ کیا کرو، یہ تمام کچھ عارضی چیزیں ہیں، ان سے تم دور ہی رہو۔ لیکن اس کی جو ماں ہے، زوار کی ماں اور اس کی جو بہن ہے، وہ آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اب ہم ایک ایسا کھیل کھیلیں گے جس سے زوار اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اور یہ تمام کی تمام باتیں جو زوار کی بیوی ہے وہاں سے دوسرے گیٹ سے آتے ہوئے ان کی باتیں سن لیتی ہے۔ جب وہ اس طرح کی باتیں اپنے بارے میں سنتی ہے تو وہ وہیں پہ ہی گر جاتی ہے اور وہاں پہ سٹریس بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب اس کی یہ تمام حالت کو دیکھ کر زوار کی ماں اور اس کی بہن وہاں پہ جاتی ہیں اور نگرانی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اس طرح سے تمام لوگ ہسپتال میں چلے جاتے ہیں اور ہسپتال میں نایاب کے ٹریٹمنٹ کے لیے تمام تر کوششیں جاری رہتی ہیں، اور وہاں پہ جب نایاب کی ساسو ماں جاتی ہے تو اس کو ڈاکٹر صاحبہ آ کے بتاتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا اس کو اس ہسپتال میں لے کے آئی، وگرنہ بچے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا تھا۔ یہ تمام چیزیں سن کر نایاب کی ساسو ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو اس حیرت انگیز تمام تر نشانیوں کو دیکھ کر جو ڈاکٹر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کو اس کا معلوم ہی نہیں، تو اس بارے میں جو نایاب کی ساسو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس کا معلوم اس لیے نہیں ہے، یہ تو نایاب کو بھی معلوم نہیں ہوگا، اس کی جو کھانے پینے کی اوقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہے، ویکنس کی وجہ سے ہمیں اس کا معلوم نہیں ہوا، اور آپ نے اس کو سرپرائز کے طور پر اپنے پاس ہی رکھنا ہے، نایاب کو نہیں بتانا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ چونکہ اس کی نایاب کی جو ساسو ماں ہے اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم اس کو اور زوار کو یہ تمام چیزیں بتا دیں گے یا نایاب کو بتا دیں گے تو یہ زوار کو
حقیقت سے آگاہ کر دے گی اور جو زوار ہے وہ نایاب کو طلاق نہیں دے گا۔ تو اس حوالے سے اس نے ایک سرپرائز رکھا، جھوٹ بول کر کہا کہ آپ نے نایاب کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ اس کو کچھ نہیں بتاتی، پھر نایاب اپنے گھر آ جاتی ہے۔ نایاب کو اس کی جو زوار کی دادی ماں ہے وہ لے کے جاتی ہے اور وہاں پہ کمرے میں سلا دیتی ہے۔ یہاں سے جاتے وقت وہ سب سے پہلے اس نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ تم نے کوئی چیز دیکھی ہے تو مجھے ضرور بتا دو، تاکہ مجھے اس بارے میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ پریشانی کا باعث بننے والی جو بھی چیز ہوگی میں اس کو حل نکال لوں گی۔ اس کے بعد تانیہ اور اس کی ماں کو دکھایا جاتا ہے۔ تانیہ اور اس کی ماں کا آپس میں بات چیت جاری رہتی ہے اور وہ ایک لان میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ بیٹھتے دوران جو تانیہ کی ماں ہے وہ تانیہ کو سمجھاتی رہتی ہے کہ آپ جو کچھ بے کر رہی ہیں وہ غلط ہے، وہ سراسر ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح سے جنید سے غفلت میں رہیں، اس سے کنارہ کش کرتی رہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ تم کو چھوڑ دے گا اور تم اس میں بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ جب اس کی یہ تمام تر باتیں اس کی بیٹی سنتی ہے تو تانیہ کہتی ہے کہ مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب کچھ دیکھ بھال کے کر رہی ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں سن کر تانیہ کی ماں جو ہے وہ بے حد پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے یہ بہت ہی پریشانی کا باعث ہے۔ تو اس پر اس کی جو بیٹی ہے وہاں پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان مجھے اس کا معلوم نہیں تھا کہ یہ تمام تر ہو سکتا ہے، تو لہٰذا میں اب اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جو نایاب ہے اور اس کی دادو ماں ہے ان کا آپس میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نایاب کہتی ہے کہ میں نے ان تمام لوگوں سے وہ تمام باتیں سنی ہیں کہ یہ مجھے طلاق دلوانے والے ہیں، زوار مجھے طلاق دے دے گا، اس وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو اس تمام کو سن کر جو اس کی دادو ماں ہے وہ